अपने हफ्तावार सरसरी मुआयने के बाद डॉक्टर अंसारी ने हस्बे मामूल स्टेथोस्कोप बैग में रखा और शीशे के जग से पानी उंडेलने लगे। 2 घूंट पानी पीने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते की तिब्बी रिपोर्ट देने के बजाय वो गिलास को हाथ में फिराते रहे। फिर गहरी नज़रों से नईम को देखकर बोले, तुम्हें मज़हब पर यकीन है? नईम के चेहरे पर हल्का सा तगय्युर बिखर गया। वो उदासी से हंसा। यह आपने क्यों पूछा? गिलास को हाथ में फिराते हुए वो पलंग की पट्टी पर बैठ गए और बोले, मज़हब आज भी हमारी मदद कर सकता है। साइंस की हैरत अंगेज़ तरक्की के इस दौर में भी मज़हब आला तरीन क़ुव्वत है। एक डॉक्टर की ज़बान से ये सुनकर तुम्हें ताज्जुब होगा, लेकिन यह हकीकत है कि रूहानी तमानियत ब्लड प्रेशर को मामूल पर लाने में मददगार साबित हो सकती है। नईम दोबारा बेचैनी से हंसा। बीमारी एक नागहानी आफत है। ये कभी मंसूबा बनाकर नहीं आती। ये किसी मंसूबा बंदी के साथ उसका मुकाबला ही किया जा सकता है। उसका मुकाबला करना हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं होता। जैसे एकाएकी ये आती है, उसी तरह एकाएकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बरूए कार लाना पड़ता है। ये क़ुव्वत किसी बैरूनी इदारे या डॉक्टर या हस्पताल से नहीं आती, हमारे और आपके अंदर मौजूद होती है। हम में से बाज़ उससे आशना होते हैं और बाज़ ना आशना। आज भी कोई आला जर्राही या कोई दवा ऐसी इजाद नहीं की गई जिसमें इबादत से बढ़कर हीलिंग पावर हो। मज़हब, आपकी मुराद कौन से मज़हब से है? नईम ने बात काट कर पूछा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉक्टर अंसारी ने हाथ हिलाकर कहा। गो हमारे माँ बाप का मज़हब हमें अजीज़ होता है और हम में से अक्सर तुंदही से उसके साथ चिमटे रहते हैं और दूसरे के मुतालिक सोचने की भी ज़रूरत महसूस नहीं करते, लेकिन मज़हब किसी के लिए बुराई का बायस नहीं बनता। मज़हब एक भी और दूसरा भी और तीसरा भी सब हमारी रहनुमाई करते हैं। एक के माँ बाप का मज़हब और दूसरे के माँ बाप का मज़हब दोनों उनकी भलाई के लिए बनाए गए हैं और उनके बच्चों की भलाई के लिए, और यही कदर मुश्तरक सारे मज़हबों में मौजूद है। बेहतरी की तरफ जाने का एक ही रास्ता है जो सारे दीनों में मौजूद है, इबादत, जो रूह की रहनुमाई करती है, जो इंसानी सबसे बड़ी इजाद, सबसे बड़ी क़ुव्वत है। मैं क्या मसीहाई कर सकता हूँ? मेरी कलई उस वक्त खुलती है जब मैं बीमार पड़ता हूँ। उस वक्त अगर तुम मुझे देख लो तो मुझ पर लानत भेजो। नईम लेटा लेटा कसमसाया। मज़हब पर ईमान लाने के लिए डॉक्टर साहब मैं ज़रा बूढ़ा नहीं हो चुका? उसने अपने मुखातिब को, जो बीच में बोलना चाहता था, हाथ से चुप रहने का इशारा किया। जो कुछ मैंने खोया है उसे हासिल कर सकता हूँ। तुम इस तौर पर नहीं सोच सकते। तुमने क्या खोया है? इस बीमारी पर तुम यकीनन काबू पा सकते हो, डॉक्टर ने कहा। नईम ने एक फिसलती हुई निगाह अपने बाजू पर डाली। डॉक्टर उसके सवाल की नौइयत को महसूस करके एक लहजे को दिल में काम किया, लेकिन नईम ने गहरा सांस छोड़कर सर हिलाया। सारी उम्र ज़िंदगी में मैंने क्या पाया है? सारी उम्र मैं नए सिरे से ज़िंदगी बसर कर सकता हूँ। यकीनन तो सिर्फ तुम ये नहीं कर सकते कि 1910 में वापस चले जाओ या दुनिया में जो वाक़यात पेश आए उनको बदल दो, लेकिन तुम इस साल, बल्कि इस दिन और इस लम्हे को नया लम्हा बना सकते हो, एक नए इंसान। दुनिया के वाक़यात? मैं अपनी ज़िंदगी के वाक़यात की बात करता हूँ। डॉक्टर अंसारी ने बेचैनी से पहलू बदला और हाथ को खफीफ सी जुम्बिश दी। तुम वक्त के बहर तौर तस्खीर नहीं कर सकते। ये एक माबाद तबियाती अमल है। मज़हब, जादू या ऐसी कोई चीज़ नहीं। ये तो एक सीधी, साफ़ और मुस्बत क़ुव्वत है जो हमेशा आगे की तरफ बढ़ाती है, बनाती है और संवारती है। बिगाड़ने या नफ़ी करने की उसमें सलाहियत नहीं। तुम अपनी ज़िंदगी को आज ही से एक नए ढाब से शुरू कर सकते हो। अगर तुम माजी को भुला देने पर अपने आप को आमादा कर सको तो ये ऐसा ही होगा जैसे तुम अभी पैदा हुए हो। तुम्हारा दिल व दिमाग और तख़य्युल जवान हो सकते हैं, और ज़िंदगी? तो फिर मज़हब की क्या ज़रूरत है? नईम ने चिढ़कर पूछा। मज़हब, नया इंसान बनने के लिए एक नज़रिए की ज़रूरत होती है। मज़हब हमें वो नज़रिया मुहैया करता है। ठहरो, मुझे बताओ, अब तुम्हारे पास क्या है? वो रुके। तासुफ़ और एहसास से जुर्म और पशेमानी, इस असासे के बल पर तुम क्या कर सकते हो? कहाँ तक जा सकते हो? इस बीमारी ही का मुकाबला कर सकते हो? तुम अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी के मुताल्लिक सोचते हो और उसे तल्फ़ करने की फ़िक्र में हो, हालांकि ये तुम्हारे बस से बाहर है। जब भी मुमकिन है जो तुम अपना जहन खो दो,
तुम ये सब जानते हो और माफ़ौकुल फितरत बातें सोचते हो और ख़तरनाक हद तक तख़य्युल परस्त होते जा रहे हो। तुम क़तई लाहासिल तौर पर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ख़त्म कर रहे हो, अपने वजूद को बेमुसर्रफ बना रहे हो, अपने लिए और दूसरों के लिए। इस वक्त तुम्हें एक मुस्बत नज़रिए की ज़रूरत है, ऐसी क़ुव्वत जो तुम्हें इतनी तेज़ी से आगे की तरफ चलाए कि तुम पशेमानी और एहसास ज़ियां और सारे गैर ज़रूरी जज्बात पीछे रह जाएं, जो तुम्हें गुज़रे हुए वक्त से आज़ाद कर दें, जो तुम्हारे मुसीबत ज़दा जहन को झटक दे। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में कसक है जो इन नुकसान अज़ीम के एहसास से पैदा होती है। इस तरह तुम ज़्यादा देर तक नहीं जा सकते। अपने आप को धोखा ही देना है डॉक्टर, नईम ने बेहद उकता कर कहा। तो मज़हब को बीच में क्यों लाते हैं? अगर अपने आप को यही कुछ बतलाना है तो कि देखो भाई, अब तक जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ और नए सिरे से प्रोग्राम शुरू करो। ज़िंदगी सेहतमंद नज़रिए की मदद से ही खुशगवार बन सकती है। चुनाचे सबसे पहले तो नज़रिया हासिल करने की कोशिश करो। तो जनाब, उसमें मज़हब कहाँ से आ गया? ये तो हम महज तख़य्युल के बल पर या थोड़े से फ़लसफ़े की मदद से भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि चंद मादी फ़वाइद के लिए मज़हब को इस्तेमाल करना तो मेरे ख़्याल में। डॉक्टर अंसारी खामोश बैठे सुर्ख होते रहे, मगर बोलने से पहले उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। मैं मज़हब की उस ज़ाविये से तशरीह कर रहा हूँ जिस ज़ाविये से तुमने उसे देखा। ये मज़हब की हमागिरी है कि हम इससे मादी फ़वाइद भी हासिल कर सकते हैं, वरना मज़हब तो हमें इस दुनिया में ले जाता है जहाँ उसका तस्वुर भी महाल है। यूँ मादी फ़वाइद से कोई मज़हब किसी को मना नहीं करता, लेकिन अगर आप इसे महज रूहानी रहनुमाई की खातिर इस्तेमाल करना चाहें तो आपकी खुशबख्ती है। मज़हब का सबसे बड़ा आला इबादत है, इबादत जो इंसान की शख्सियत के साथ हम आहंग होकर एक जज्बा बन जाती है, जो इंसान को अपने अंदर झांकने की इस्तात बख्शती है। आज तक जिस किसी ने अपने आप को जानना और पहचानना चाहा है, उसकी बिसात इबादत ने उसमें पैदा की है। ये वो रास्ता है जिस पर चलता हुआ आदमी सारी दुनिया में घूम घाम कर फिर अपने आप तक आ पहुंचता है। वो खुफिया और तंग रास्ता जो इंसान की अपनी ज़ात पर आकर ख़त्म होता है और फिर अंदर उतर जाता है, और जब आदमी डरता हुआ झिझकता हुआ अपनी ज़ात में दाखिल होता है तो रास्ता रोशन और कुशादा होता जाता है, और उस मुक़द्दस रोशनी तक पहुँचने का जज्बा जो रास्ते के इख्तिताम पर नज़र आती है, इसे पा लेने की दीवानी ख्वाहिश इंसान को आगे चलाती जाती है और इसे एक मकसद अता करती है। और जब वो मकसद शख्सियत के साथ हम आहंग हो जाता है तो इंसान अपनी ज़ात में गुम हो जाता है। पहले शऊर के पर्दे उठते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लाशऊर के दर वाह होते हैं, और जब वो आफाकी सतह पर पहुंच जाता है तो मावरा में देखने और उसे जानने लगता है। फिर वो सुलेमानी टोपी पहनकर बाज़ारों में फिरता है, दुनिया के हंगामों में मंजिल मंजिल घूमता है, और लोग सिर्फ़ एक गुमनाम और कनात पसंद आदमी को जानते हैं, क्योंकि जो कुछ वो देखता है और कोई नहीं देखता, और जो कुछ वो जानता है और कोई नहीं जानता। इस तरह चुपके चुपके वो ज़िंदगी की बुनियादी सच्चाई और असलियत की खोज में लगा रहता है, और इसी खोज में उसे सुकून मिल जाता है, सुकून जो दुनिया की तमाम आफतों के मुकाबले में ढाल है। तख़य्युल और फ़लसफ़े के मुताल्लिक़ तुम क्या कह रहे थे? तुम तख़य्युल की बुनियाद किस पर रखते हो? तख़य्युल को तुम बग़ैर किसी वजह के अमल में नहीं ला सकते। जहन को और ख़यालात को मरने से बचाने के लिए तुम्हारे पास कोई वजह, कोई दलील होनी चाहिए, और तभी उसके जवाज़ के तौर पर तुम सोच सकते हो और अपने दिमाग को तबाही से बचा सकते हो। ख़यालात की बुनियाद तुम नथिंगनेस पर नहीं रख सकते। अगर ऐसा कभी करोगे तो किसी ख़ास सिमत में बढ़ने के बजाय तुम्हारे ख़यालात तेज़ी से इधर उधर बिखर जाएंगे और दिमाग को पाश पाश कर देंगे। सिमत जो ख़यालात को मिलती है उसी तलाश से आती है जो आदमी अपने वजूद की असलियत मालूम करने के लिए जारी करता है। उसके बग़ैर तख़य्युल बेकार है। यही हाल फ़लसफ़े का है। फ़लसफ़ियों को आज तक मालूम नहीं हो सका कि मादे की असल माहियत क्या है, और उसका कोई अपना अलग वजूद भी है या महज हमारे दिमाग की इख्तरा है। दुनिया के तमाम फ़लसफ़ों में से अगर खुदा के तस्वर को निकाल दिया जाए या उस क़ुव्वत को
جو کہ کائنات اور انسانی زندگی میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے، تو سب کے سب ایک دوسرے کی نفی کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور سوچنے والا پاگل ہو جاتا ہے۔ آواز کو قابو میں رکھنے کی کوشش میں ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بولنا چاہا، جیسے اپنی بات کو جاری رکھنا چاہتے ہوں، پھر اس ارادے کو ملتوی کر دیا اور گلاس میں بچے ہوئے پانی کو گلے میں انڈیل کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ نعیم آرام سے لیٹا ڈاکٹر کو دیکھے جا رہا تھا۔ صرف اس کے ہلکے سے تمتماتے ہوئے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اندر سے ہل چکا تھا۔ عذرا نے بے دہانی سے سب کچھ سنا تھا، لیکن اب جو بھاری پراسرار فضا کمرے پر طاری ہو گئی تھی اسے منتشر کرنے کے خدشے سے ہلتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ وہ بے چینی سے آنکھیں ادھر ادھر گھماتی ہوئی دونوں مردوں کو دیکھ رہی تھی اور ان کے جذبات کی ہلچل سے خوفزدہ تھی۔ ڈاکٹر انصاری اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے اور ہاتھ بڑھا کر یوکلپٹس کے پتوں کو آہستہ سے چھوا۔ یہ صبح دیکھ رہے ہو؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے خوشی سے بولے۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا پر ہر ایک صبح بے حد دلکشی اور انوکھے پن کے ساتھ طلوع ہوتی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر نعیم کو دیکھا، پھر قریب آ کر آہستہ سے اس کے کندھا کو تھپتھپایا اور بیگ اٹھا کر باہر نکل گئے۔ برآمدے میں وہ شفقت سے عذرا کے جو ان کے پیچھے پیچھے نکل آئی تھی کندھے پر جھک کر بولے، اسے اکیلا چھوڑ دو۔ اندر وہ ایک بے زبان صابر بچے کی طرح بظاہر سکون سے لیٹا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ابھی تک وہ اداس الوداعی مسکراہٹ تھی جو ڈاکٹر کو جاتے ہوئے دیکھ کر پیدا ہوئی تھی، لیکن اس کی بڑی بڑی کاہلی سے حرکت کرتی ہوئی متلاشی آنکھوں میں سے دھیما سلگتا ہوا کرب عیاں تھا۔ دھوپ ہر روز کی طرح اس کے بستر کو چھونے کے بعد اب واپس جا رہی تھی۔ کبھی کبھی ہوا کا جھونکا آتا تو یوکلپٹس کی بو اس کی ناک میں داخل ہوتی، جس سے وہ تنگ آ چکا تھا۔ شاخ پر ایک ننھی سی بے آواز چڑیا آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بالآخر یہ خدائے لامقام کی ایک خوبصورت اور انوکھی صبح تھی جو ہر روز کی طرح دنیا پر طلوع ہوئی تھی۔ اس صبح کی تلاش میں ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ کیا ہم یہیں اپنے چھوٹے چھوٹے حقیر گھروں میں بیٹھ کر باہر طلوع ہوتے ہوئے دن کو دیکھتے رہیں گے؟ کیا ہم اسے کبھی نہیں چھو سکتے؟ کیوں؟ رہبری کے لیے وہ ایک بے نظیر شے ہے، یا جیسے ایک عقل مند دوست مفید مشورہ دیتا ہے، یا کیا اس کی جگہ اس سے بھی اہم ہے؟ اچھا رکو، پہلے یہ بتاؤ کہ مذہب کے بغیر ہم کیا نہیں کر سکتے؟ کھانا کھا سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، ہل چلا سکتے ہیں، پھول اگا سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں۔ یہ تو بکواس ہے۔ اچھا تو لو، مذہب کے بغیر بارش بھی ہوتی ہے، سیلاب بھی آتے ہیں، وبا بھی پھیلتی ہے، یہ بھی فضول ہے۔ البتہ شادی نہیں کر سکتے، مردے کو نہیں دفنا سکتے، اور کچھ بھی ہو بھائی، کچھ بھی ہو، دو باتیں تو نہیں ہو سکتی ایک ساتھ، تو بہرحال نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک بات سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی۔ یہ تو قطعی ناممکن ہے۔ یا آپ خدا پرست ہو سکتے ہیں، یا دہریے ہو سکتے ہیں، یا گنوار ہو سکتے ہیں، پر سب ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے۔ ایک بات سچ ہے اور دوسری بات جھوٹ ہے، صفا جھوٹ۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کچھ تو ہے جس کا پتہ نہیں چلتا، کچھ نہ کچھ۔ لعنت ہے، کیوں میں نے اتنی دیر تلک احمقوں کی طرح کچھ سوچا ہی نہیں، کبھی سوچ ہی نہیں آئی۔ حد ہے بھائی، کیسے نالائق لوگ بھرے پڑے ہیں دنیا میں۔ یعنی سچ کو جاننے کے لیے لوگوں نے عمریں گنوا دیں، اور میں کیا کچھ دیر تک کے لیے اطمینان سے لیٹ کر سوچ بھی نہ سکتا تھا؟ سخت افسوس کی بات ہے۔ اب مجھے اور ڈاکٹر کو ہی لے لیجئے۔ مجھے روحانیت کی کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں، اور وہ ہوا کٹر مذہبی انسان۔ ہم دونوں کا اسلوب خیال، نقطۂ نظر اور زندگی بسر کرنے کا نمونہ ایک دوسرے سے قطعی مختلف، اور ہم کیسی شائستگی اور اطمینان سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کیے رہے، بظاہر ایک ہی سمت میں بڑھتے رہے، صحت اور کامیابی کی طرف۔ ایک دوسرے کی روحانی زندگی جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی، سوائے آج کے۔
تو وہ کیا ہے جو اس مخالفانہ رویے کے باوجود محض دو انسانوں کی حیثیت میں ہمیں ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کرنے کی توفیق دیتا ہے، جو ہمیں محض سوجھ بوجھ کی بنا پر یہ سمجھنے کی طاقت دیتا ہے کہ یہ دوسرا شخص بھی اتنا ہی سادہ دل اور محبت اور دوستی کا اہل ہے جتنے کہ ہم ہیں۔ کیا یہ خدا ہے؟ مگر سوال یہ ہے بھائی کہ فائدہ کیا ہوا؟ جب تک ہمیں اس کا علم نہ تھا کیا ہو گیا تھا؟ ڈاکٹر اور مریض یا میاں اور بیوی کے تعلقات میں خدا کہاں آتا ہے؟ اس سہانی صبح کے حسن کو محسوس کرنے اور اس کی تعریف کرنے میں کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں خوامخواہ ساتھی انسانوں کی قدرتی زندگیوں کے نیچے دیکھنے کی کوشش کریں جبکہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں؟ کیوں عذرا ابھی تک کیا کر رہی ہے؟ میں اس سے بات کروں گا۔ وہ نیچے والے برآمدے میں ڈاکٹر سے بحث کر رہی ہوگی۔ وہ یقیناً کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر کو قائل کر لے گی۔ وہ بے حد عقل مند ہے۔ وہ اپنے بے بس مگر پر اثر انداز میں اپنا نظریہ اس کی رائے پر ثبت کر دے گی۔ اس کا نظریہ ہمیں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ جو کچھ میں نے کھویا، جو کچھ میں نے ابھی نجمی کے ہلکے پھلکے قدموں سے چلتی ہوئی گزری ہے، کاش یہی کچھ دیر رک کر مجھ سے بات کرے، لیکن وہ تو مجھے یوں دیکھتی ہے جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ کو دیکھتے ہیں یا بدھ مت کے مندر کو۔ وہ ہنسا۔ ابھی جو گاڑی سڑک پر سے گزری ہے میں بتا سکتا ہوں کہ رائے بہادر کیدار ناتھ کی اوپل ہے۔ اسی طرح بغیر دیکھے ہوئے میں سب کی گاڑیاں الگ الگ بتا سکتا ہوں کہ یہ ٹھاکر بلیر سنگھ کی فورڈ ہے اور یہ ڈاج ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں۔ یہاں پر لیٹے لیٹے میں ان کے انجنوں سے اسی طرح واقف ہو چکا ہوں جیسے گھوڑے اپنے تانگے سے ہو جاتے ہیں۔ میں ان سے تنگ آ چکا ہوں۔ صرف میں ایسی چمکدار شفاف صبحوں کو پسند کرتا ہوں اور ننھے بے آواز پرندوں کو جو کچھ دیر بیٹھ کر اڑ جاتے ہیں، لیکن سچ بالآخر سچ ہوتا ہے اور اس کے بغیر مجھے کچھ ایسا خیال ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ باوجود ان سب چیزوں کے لیکن سچ کی تلاش میں جو وقت ہم ضائع کرتے ہیں، جو قوت اور دلچسپی ہم کھوتے ہیں، اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ آج اگر میں مان لوں کہ کائنات کے تمام ظواہر کو چلانے والی ایک برتر ہستی ہے جو سب کی خالق بھی ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ بھی مان لیا کہ مذہب ہی ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس ہستی کو محسوس اور تسلیم کر سکتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں اسی طرح لیٹا ہوا ہوں اور ایک مکھی مجھے تنگ کر رہی ہے۔ ابھی عذرا آئے گی اور پاس بیٹھ کر محبت سے مجھے دیکھے گی یا کتاب پڑھنے لگے گی اور مجھے جانے کیوں ندامت سی ہوگی، اور ڈاکٹر ہر روز آئے گا اور اس وقت تک جب تک کہ پھر باتیں کرنے کی خواہش اس پر غلبہ نہیں پا لیتی دوا دے کر چلا جایا کرے گا، اور اس کا نظریہ اور میرا نظریہ کہیں بیچ میں نہ آئے گا۔ میں ہل بھی نہیں سکتا۔ میں یوکلپٹس کے پتوں کی اس بو سے بھی نجات حاصل نہیں کر سکتا جس سے میں تنگ آ چکا ہوں۔ پھر کیا فائدہ؟ کیا یہ ایسا ہے کہ خدا واقعی ہے اور مجھ سے ناراض ہے کہ اب تک میں نہ سمجھ رہا؟ میں تو نہ سمجھ ہی پیدا ہوا تھا۔ میری تو سمجھ میں آتا ہے کہ مذہب کے راستے پر چل کر ہم پہلے نظریہ بنا لیتے ہیں، پھر عقیدہ آپ سے آپ آ جاتا ہے، سچ پر آئے چاہے جھوٹ پر۔ ہمیں بہرحال اطمینان کے ساتھ مرنے کا آسان نسخہ ہاتھ لگ جاتا ہے۔ وہ دوبارہ ہنسا۔ کھڑکی میں چند چڑیاں شور مچا رہی تھیں۔ نعیم نے کاہلی سے سیدھے ہاتھ کی مدد سے انہیں اڑایا اور اداسی سے باہر دیکھتا رہا۔ طبعی لحاظ سے وہ مسکین تھا، روحانی طور پر نخوت۔ خدائے لا مقام کی اس نکھری ہوئی خوشگوار صبح کو دیر تک اس کا ذہن اس تکلیف دہ جستجو میں کھویا رہا اور اس کے سر پر مصیبت اور دکھ کے سائے منڈلاتے رہے۔ اس صبح کو سب سے پہلی آواز جو نجمی نے سنی راج ہنس کے ایک جوڑے کی تھی جو برآمدے کے آگے سے گزر رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بستر میں کسمسائی۔ رات بھر بادل گرجتا رہا تھا اور بارش دریچے کے شیشوں پر برستی رہی تھی۔ گہری غنودگی کی حالت میں اس نے رات بھر کی بے آرامی کے متعلق سوچا اور دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن دونوں پروقار اور کم گور راج ہنس آج خلاف معمولی بولے جا رہے تھے۔ وہ اسی طرح نیند اور نکاہت بھرا سر نرم تکیوں پر رکھے راج ہنسوں کی بولی اور اس سے پرے شروع ہوتے ہوئے دن کی دھیمی خوابناک آوازوں کو سنتی رہی۔
تھوڑے تھوڑے وقفوں کے لیے وہ گہری نیند میں جاتی اور چھوٹے بڑے اوٹ پٹانگ خواب دیکھتی رہی۔ چائے کی پیالی تپائی پر رکھی سرد ہو گئی تھی۔ آخر جب دھوپ شیشوں میں سے چھن کر اس کے منہ پہ پڑنے لگی تو وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی اور بیٹھے بیٹھے نکاہت سے 2 جمائیاں لیں اور اٹھ کر دریچے کے پٹ کھول دیے۔ انگڑائی کے لیے اٹھے ہوئے اس کے بازو ہوا ہی میں رک گئے اور وہ ٹھٹک کر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ سامنے بے حد خوبصورت دن تھا۔ زمین اور آسمان جیسے ابھی ابھی دھو کر پھیلائے گئے تھے۔ فضا میں کوئی غبار، کوئی دھند نہ تھی، بادل کا ہلکا سا سایہ بھی نہ تھا۔ آسمان گہرا نیلا اور زمین سرسبز تھی اور فضا میں دھوپ کے رنگ تھے۔ سبزے پر نمی کی بھاپ آہستہ آہستہ اٹھ رہی تھی۔ درختوں کے پتوں پر رکا ہوا بارش کا پانی ہوا کے ساتھ قطرہ قطرہ گر رہا تھا۔ چمکدار دھوپ سارے دن میں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور درختوں کے بیچ بیچ پرندے ایک دوسرے کے تعاقب میں اڑ رہے تھے۔ پرندے ہر قسم کے تھے اور ایک ساتھ بول رہے تھے اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون کون سی آواز کس کس کی ہے، مگر آوازوں کا وہ سیلاب سننے والے پر یکباری ایک بے حد واضح تاثر چھوڑتا تھا، مسرت کا تاثر کہ وہ مسرور تھے اور خوشی میں بول رہے تھے۔ دھوپ لہجہ بہ لہجہ تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی اور زمین کے مختلف رنگ ابھر رہے تھے۔ گیلے سرخ راستے، نیلگوں سڑک، مٹیالی پک ڈنڈیاں، ایک سرخ گھوڑا اور اس کی رنگین گاڑی، براؤن اسپینیل کتا جو مسخروں کی طرح تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور سینکڑوں رنگوں کی تتلیاں جو مسرور شرابیوں کی مانند لڑکھڑاتی ہوئی اڑ رہی تھیں، اور چمکتا ہوا سفید آنکھوں کو چندھیا دینے والا سورج، ہنسوں کا جوڑا اور چندھیا دینے والا راج ہنسوں کا جوڑا جو شاہانہ وقار سے چلا جا رہا تھا، جن کے پروں پر پانی کے قطرے رکے ہوئے تھے، جن میں دھوپ کے رنگ جھلملا رہے تھے۔ نجمی نے اس چمکدار روشن دن کے حسن کو دم بخود ہو کر دیکھا اور 2-4 لمبے لمبے سانس لیے۔ یہ ایسا دن ہے۔ اس نے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں دیکھ سکتی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے بچوں کی طرح خوش ہو کر کہا اور میز پر سے برش اور رنگ اٹھا کر بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ یہ نجمی تھی جو حال ہی میں انٹر کے امتحان سے فارغ ہوئی تھی اور آج کل بقول عمران کے عیش کر رہی تھی، لیکن عمران کی ذہنی سطح سے ذرا اوپر اٹھ کر دیکھا جاتا تو نجمی ایسے لوگوں میں سے تھی جن کے لیے عیش کا لفظ بے معنی اور گھٹیا ہوتا ہے۔ وہ احساس کی اوپری سطح پر زندہ تھی۔ عمران اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کے لیے اس کے دل میں محض ایک دائمی خاموش حقارت کا جذبہ تھا۔ وہ ان سب کو ایسے لوگوں میں شمار کرتی تھی جو مستقل زندگی کی نچلی سطح پر کمینے پن کے سکون اور قناعت کے ساتھ رہے چلے جاتے ہیں، جو چھوٹی بڑی آسائشوں کے حصول کی خاطر لاتعداد اندیشے دل میں اکٹھا کر لیتے ہیں اور اسے کھوکھلا کر دیتے ہیں، جو ذہن اور روح سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے اور بالآخر فقط عمومی پن کے سوا کسی چیز کے قابل نہیں رہتے، جو دائمی گمنام عمریت کو زندگی کی تمام کاوشوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ خود مختلف طور پر سوچتی تھی اور محسوس کرتی تھی۔ اب وہ چند سال پہلے کی چھوٹی سی لڑکی نہ تھی جو اپنے ارد گرد تقریباً ہر جاندار اور بے جان شے کو محسوس کر کے حیرت زدہ ہو جایا کرتی تھی، اور جس کی متغیر طبیعت کے ہاتھوں سارے گھر والے نالان تھے۔ اب بھی کبھی کبھی کوئی دل فریب منظر یا انوکھا واقعہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وہی کنواری اچھوتی حیرت جھلکنے لگتی تھی، لیکن یہ محض اس کا احساس تھا جس میں سے کہ اب لا علمی اور صدمے کا تاثر خارج ہو چکا تھا۔ اس کا انتہائی حساس ذہن بار بار جھٹکے کھا کھا کر اب ٹھہر چکا تھا اور آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ اب اس نے اپنے آس پاس کی ہر جاندار اور بے جان شے کے رد عمل کو دیکھ کر اور جان کو قبول کر لیا تھا اور محض اسی کی بنا پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگی تھی۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ اور کم گو تھی۔
اور تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ یہ سب جانتی تھی۔ یہ اس قدر واضح طور پر اس کے علم میں تھا کہ وہ ان سب سے مختلف ہے، کہ اس کی زندگی ان سب کی زندگیوں سے الگ ہے، کہ اس کی دنیا ان کی دنیاؤں سے مختلف سطح پر آباد ہے۔ اور یہ سب کچھ اس نے اتنی مایوسی، اتنی دل شکنی کے بعد جانا تھا۔ وہ ساری دوستیاں جو اس نے لگائی تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ وہ تمام اچھے اور پیارے لوگ جنہوں نے اسے سخت مایوس کیا، جو اس قدر معمولی اور نالائق نکلے اور اسے چھوڑ گئے۔ اس کے ذہن کے آس پاس دور دور تک انسانی آبادی، یہاں کسی ہمسائیگی کا نشان تک نہ تھا۔ گو وہ اب بھی ان سب سے بغیر کسی تعصب کے ملتی جلتی تھی کہ فی الحقیقت وہ کسی طاقتور منفی جذبے کی اہل نہ تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان کے ساتھ کبھی نہ رہ سکتی تھی، کہ وہ دو مختلف اکائیاں تھیں جو مختلف سطح پر تخلیق کی گئی تھیں۔ اپنی غیر آباد ذہنی بلندی پر سے وہ ان کو حسرت، پیار، شفقت اور حقارت سے دیکھتی ہوئی شدید احساس تنہائی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس کو تنہا اور خاموش دیکھ کر اداسی کا نہیں بزرگی کا احساس ہوتا، اور اس کے بعد اس کا بڑا سا سر، نوعمر آنکھیں اور نازک خوبصورت جسم دیکھ کر ہنسی آتی تھی۔ روشن آغا اس سے ویسی ہی محبت کرتے تھے جیسی عذرا سے اس کی ماں اس سے اتنا ہی دور تھی جتنا وہ اپنے دوسرے بچوں سے۔ گھر بھر میں بس عذرا ہی ایک تھی جس سے وہ مکمل ذہنی اطمینان اور فطری پن کے ساتھ ملتی تھی، کیونکہ اس نے کبھی اس سے ان تمام غیر معمولی صفات کی امید نہ رکھی تھی جن کی وہ دوسرے سب لوگوں سے متوقع تھی۔ وہ اس کے لیے شفقت اور مہربانی کا ایسا دریا تھی جو گدلا اور کٹا پھٹا ہونے کے باوجود ماہی گیروں، مچھلیوں اور لاکھوں فصلوں کی زندگی کا سبب بنتا ہے۔ کبھی کبھی جب اچانک اس کا جی مر جانے کو چاہتا تو وہ عذرا کی گود میں منہ چھپا کر سسکیاں لینے لگتی تھی۔ کالج میں وہ تاریخ اور معاشیات کے علاوہ موسیقی اور آرٹ پڑھتی تھی۔ تصویر کشی ایک جذبے کی طرح اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ روشن محل میں ہر تیسرے مہینے وہ کمرہ تبدیل کرتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اچانک ایک روز اسے خیال آتا کہ اب وہ اس کمرے میں نہیں رہ سکتی، کہ وہ اس منظر سے تنگ آ چکی ہے، اور بغیر کوئی چیز چھوئے وہ صرف اپنے کینوس اٹھا کر برآمدے میں نکل آتی اور روشن محل کا سارا عملہ اس کے لیے نیا کمرہ سجانے میں مصروف ہو جاتا۔ اس خوبصورت صبح کو وہ برآمدے کے کونے میں اسٹول پر بیٹھی بے حد انہماک سے منظر کشی میں مصروف تھی کہ اس کی اکلوتی عزیز دوست فے بھاگتی ہوئی آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اوہ کس قدر گرمی ہے، اس نے دوپٹے کے پلو سے ہوا دیتے ہوئے کہا اور اپنے کیچڑ سے لت پت جوتے اتارنے لگی۔ اوہو کیا حبس ہو رہا ہے۔ اس نے دوبارہ کنکھیوں سے نجمی کو دیکھا جو تصویر میں غرق تھی۔ نجمی نے کوئی دھیان نہ دیا۔ اللہ توبہ کیا چکر ہیں یہ لڑکیاں، اس نے جل کر کہا۔ کماری نجمی بیگم، اگر آپ نے میری طرف توجہ نہ دی تو میں جوتے لے کر اوپر آ جاؤں گی اور آپ کے آرٹ میں حرج واقع۔ نجمی بوکھلا گئی۔ ارے ہائے فے، تم کب سے؟ ٹھیک تو یاد نہیں، کم و بیش 20 سال سے ہوں۔ نجمی بے خیالی سے اسے دیکھتی رہی اور اس وقت کچھ موسم کے بارے میں عرض کر رہی تھی۔ اوہ ہاؤ سلی فے ڈیئر، نجمی نے کہا۔ اچھا معاف کر دو، تم نے کوئی نظم لکھی اس گرمی میں؟ نجمی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ گرمی پر ہی لکھ دو، ایسا خوبصورت دن ہے۔ اچھا تو سنو۔ ارے جوتا، نجمی چلائی۔ فے نے جلدی سے جا کر ایک جوتا جو پاؤں ہی میں رہ گیا تھا اتار دیا۔ سنو۔ پھر اس کے پاس فرش پر بیٹھ کر اس نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا۔ ہوا جو درختوں کی سانس تھی گزشتہ رات کی بارش میں گھل گئی۔ اب درخت قبرستان کے کتبوں کی طرح ساکت کھڑے ہیں اور میں اپنی سانسوں سے انہیں زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں اپنی تمام سانسوں سے ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتی کیونکہ میں دل شکستہ ہوں اور میری زندگی کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ چپ کر، نجمی بے اختیار ہنستے ہوئے بولی۔ یہ تو صفا نثر ہے۔ یہ تو خیالات ہیں، فے گرم ہو کر بولی۔ اور کیا ابھی سے شاعری ہوگی؟ یہ نقاشی تھوڑی ہے کہ ایزل اور برش لے کر تصویر بنا کر رکھ دی جائے۔ شاعری کی بڑی بڑی منزلیں ہوتی ہیں کماری جی۔ اچھا بھائی، مانا کہ تم بڑی منزل میں ہو، نجمی نے کہا۔ یہ تصویر دیکھو۔ فے نے آنکھیں سکیڑ کر ہاتھ کا سایہ کر کے کئی بار تمسخر سے اوپر سے نیچے دیکھا اور کندھے اچکا کر بولی۔ معمولی ہے، سامنے والا منظر ہے، نجمی نے بتایا۔
अच्छा, फे ने बेहद अचंभे से आंखें फैलाकर पूछा। भाई मस्खरापन मत करो, नजमी ने संजीदगी से कहा। आज सवेरे सवेरे मुझे ऐसा लगा कि दुनिया का हसीन तरीन दिन तुलू हुआ है। पता नहीं फे, पहले भी ऐसे दिन निकलता होगा, लेकिन आज रात भर बारिश के शोर सुन सुन कर मैं ऐसे दिन की तवक्को नहीं कर रही थी। सवेरे सवेरे राजहंसों ने बोल बोल कर मुझे जगा दिया, और जब मैंने खिड़की खोली तो क्या बताऊं फे डियर कि दरख्तों पर सारे परिंदे बोल रहे थे, और उनकी आवाज़ों और सामने का सारा मंजर मेरी आंखों में खुभ गया। पता है, बर्मन जी कहते हैं कि आप आंखें बंद करके मंजर की एक एक चीज़ को वाज़े तौर पर देख सकते हों तो जान लें कि वो तस्वीर बनाने के काबिल है। और फिर डियर मानो कि जब मैंने आंखें बंद की तो सब्ज़े पर से भाप उठते हुए देखी, और पत्तों पर रुके हुए कतरों को हवा के साथ नीचे गिरते हुए देखा, और परिंदों को एक दूसरे के पीछे उड़ते हुए। हाय फे, अब भी, हालांकि सुबह गुजर चुकी है, अब भी। अच्छा, फे ने सचमुच हैरत से आंखें फैलाकर कहा। तब तो जल्दी से इसे बना डालो। हाँ, और तुम नज़म लिखो, ये तख्लीक का दिन है। मुझे भूख लगी है, फे ने मुंह लटका कर कहा। गीली बजरी पर कदमों की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ी। इमरान ड्रेसिंग गाउन पहने जमाइयाँ ले रहा था, और उसके साथ खालिद हस्बे मामूल फे को तंग करने के मंसूबे बनाता हुआ चला आ रहा था। मुझे जापानी नामों से इश्क है, वो कह रहा था। मसलन फेगी माशा, या फेमी गोशा, या फे। अरे बाप रे, यहाँ तो फे और नजमी तशरीफ़ रखती हैं। सुबह बखैर बीबियों, हमने आपके आराम में मुखल तो नहीं हुए? फे ने झगड़े से डरते हुए बड़े अखलाक से सलाम का जवाब दिया। खैर, कोई हर्ज नहीं, मैं ईमी को बता यही रहा था। खालिद ने कहा कि मुझे जापानी नामों से बेहद अकीदत है, और जापानी शायर से। यहाँ कोई जापानी शायरी नहीं करता, कई असहाब करते हैं, मिसाल के तौर पर आप। मैं कतई जापानी शायरी नहीं करती, फे ने कहा। आप यकीनन करती हैं। वो सटपटा गई। अरे हाय नजमी, मैं कब जापानी शायरी करती हूँ? भाई खालिद, अब फे को तंग मत करो, नजमी ने कहा। लेकिन यह हकीकत है कि नजमी, मुझे जापानी शायरी से इश्क है। मसलन वही वाली नज़म जो ख़िज़ां के बारे में फे ने लिखी थी, एकदम जापानी थी। कब जापानी थी? फिर जोश में आकर बोली। वो तो बर्मन जी की भी राय है कि बेहद ओरिजिनल थी। जापानी शायरी भी ओरिजिनल है, बल्कि ओरिएंटल है, खालिद ने कहा। बस यही पता है आपको, फे ने हाथ नीचा करके कहा। चीनी शायरी ओरिएंटल है, और चीनी से ज़्यादा हिंदुस्तानी। नहीं फे डियर, हिंदुस्तानी से ज़्यादा चीनी, नजमी ने कहा। हैं, यानी हिंदुस्तानी शायरी? वो लड़ाई पर आमादा थी। भाई मेरा मतलब है कि जहाँ तक तारीख़ का ताल्लुक़ है, चीनी शायरी ज़्यादा कदीम है। वैसे ख्याल तुम्हारी नज़म का भी ओरिएंटल हो सकता है। तो है ही, फे ने बहस करते हुए कहा। बहरहाल जापानी शायरी कतई ओरिएंटल नहीं, बल्कि बकवास है। अरे रे देखो भाई फे, तुम्हारी नज़म ओरिएंटल थी, चाहे कॉन्टिनेंटल थी, खालिद ने उंगली उठाकर कहा। पर जापानी शायरी के मुतालिक कुछ कहा तो लड़ाई हो जाएगी। तो हो जाए लड़ाई। यानी किस कदर अनलेडी लाइक रवैया है आपका फहमीदा बेगम। है भाई? दुरुस्त है बिल्कुल। आपको शायरी का क्या पता? जमाइयाँ लेते लेते उकताकर इमरान ने पूछा। आप नाश्ते पर नहीं आई बीबी? पापा पूछ रहे थे। अरे क्या बताऊँ एमी, ये तस्वीर सवेरे से मेरे ऊपर सवार है। कुछ भी नहीं किया। रोशन आगा भी थे? हाँ। आखिर जब लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई तो नजमी और इमरान ने डपट कर खालिद से चुप रहने को कहा। आप बीच में मत आएं, ये हमारा ज़ाती मामला है, खालिद ने कहा। कोई ज़ाती मामला किसी का नहीं है, फे चीख कर बोली। सरीहन मस्खरापन है। ले देकर दोनों में सुलह सफाई करवाई गई। दोपहर के खाने तक वो चारों बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे काहिली से बातें करते रहे। कभी कभी खालिद को कोई लतीफ़ा सुनाकर उनको हंसाता, या फे को मनाने की कोशिश में संजीदा और दर्दनाक लहजे में उसकी कोई नज़म गुनगुनाने लगता। खाने की मेज़ पर परवेज़ ने फे का फूला हुआ मुंह देखकर पूछा, आज भी फहमीदा बेगम और खालिद की लड़ाई हो गई? वो हमेशा फे का पूरा नाम लिया करता था। हाँ पापा, इमरान ने प्लेट में चावल इकट्ठे करते हुए कहा। खालिद बौखला गया। नहीं अंकल, मैं तो कह रहा था कि जापानी शायरी में कुनूतियत ज़रा भी नहीं है, इसलिए मुझे पसंद है। और फे की शायरी में इस कदर। फिर तुम ऐसी दर्दनाक आवाज़ में उसकी नज़म क्यों गा रहे थे? नजमी ने जल्दी से कहा।
وہ اور زیادہ بوکھلا گیا۔ میرا مطلب ہے کہ فے کی شاعری میں بھی نہیں ہے، یعنی مجھے پسند ہے۔ سب کہا لگا کر ہنس پڑے۔ کھانے کے بعد جانے کیسے مذہب اور کلچر پر بحث نکلی، جو کہ خالد کا پسندیدہ موضوع تھا۔ اس کا پرانا نظریہ تھا کہ مذہب اور کلچر کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، جس نظریے سے کہ باقی سب کو اختلاف رائے تھا۔ فے جو اس کی مخالفت کا ٹھیکہ لیے بیٹھی تھی، بڑھ چڑھ کر بحث میں حصہ لے رہی تھی۔ خالد نے محض کتابیں پڑھ کر اپنے نظریات بنا لیے ہیں، حالانکہ یہ ایسا موضوع ہے جس کے لیے قوموں بلکہ طبقوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ جھگڑو نہیں بھائی، پرویز نے سوچ کر کہنا شروع کیا۔ آپ دونوں کا ذاتی اختلاف ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے خالد کہ قوموں کی تہذیب ان کے مذاہب سے براہ راست اثر لیتی ہے۔ دنیا کی تمام بڑی بڑی تہذیبیں بڑے بڑے مذاہب پر قائم ہیں۔ یورپ میں دیکھو۔ جی ہاں، یورپ ہی کو دیکھ لیجئے، خالد نے بات کاٹ کر کہا۔ یورپ کے عیسائی کیا اسی طرح رہتے ہیں جیسے ہندوستان یا چین کے؟ یہاں پر زیادہ تر عیسائی گلیاں صاف کرتے ہیں۔ کیا ان کی تہذیب وہی ہے جو انگلستان کے بادشاہ کی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تہذیب کا دار و مدار محض طبقاتی تقسیم پر ہے، فے نے کہا۔ محض طبقاتی تقسیم پر نہیں، لیکن تہذیب کی تشکیل میں کسی جماعت کے معاشی حالات اور وسائل کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ یہ درست ہے، عذرا نے، جو نعیم کے ساتھ کھانا کھا کر ان کے پاس آ بیٹھی تھی، کہا۔ ہر ایک معاشرے کا قیام سوسائٹی پر ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ آپس میں کیسے ملتے ہیں، کب ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مذہب ایک دائمی شے ہے، اور تہذیب جو ہر زمانے میں بدلتی رہتی ہے اس پر قائم نہیں کی جا سکتی۔ نجمی نے پرویز کی حمایت میں بولنا چاہا، لیکن عذرا کے خیال سے سر کو خفیف سی غیر یقینی جنبش دیکھ کر رہ گئی۔ اس پر فے تیز ہو کر بولی، کیا آپ مذہب کو ایک مکمل ضابطۂ حیات نہیں مانتے؟ بتائیے، جب اول انسانوں کی گروہ بندی ہوئی تھی تو مذہب کی بنا پر نہیں ہوئی تھی، اور پھر آپ تہذیب اور تمدن اور سب چیز کو ملا جلا کر سراسر کنفیوژن پھیلا رہے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی واضح تصور ہی نہیں ہے۔ کلچر بالکل دوسری بات ہے۔ جی نہیں، خالد نے کہا، نوع انسانی کی گروہ بندی علاقائی حدود کی بنا پر ہوئی تھی۔ وہ تو جب تھی جب لوگ غاروں میں رہا کرتے تھے۔ جب تہذیب کی روشنی پھیلی تو وہ منظم گروہ بندی محض مذہب کی بنیاد پر ہوئی۔ جب علاقائی حد بندی کا تصور ختم ہو گیا، جب دو مختلف گاؤں میں رہنے والے دو شخص بھائی تھے، محض اس وجہ سے کہ ایک مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی تو فرق ہے بھائی، کہ آپ کے پاس کلچر کا بڑا تصور غلط ہے۔ عذرا نے جلدی کہنا شروع کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دو آدمی جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، جب ملیں تو ایک دوسرے کے رہن سہن کے طریقے کو پسند نہ کریں، یا ایک دوسرے کی خوراک اور پوشاک کو اہمیت نہ دیں، یا ایک دوسرے کی موسیقی کو محض خوش خلقی کی بنا پر برداشت کریں، اور یہ سراسر علاقائی حدود پر منحصر ہے۔ خالد نے کہا، ہندوستان ہی کو لیجئے، شمال کے لوگ بلند و بالا اور گورے چٹے ہیں، ان کی سوسائٹی میں بہادری اور جوانمردی کا بول بالا ہے، ان کے مشاغل سواری اور نشانہ بازی ہیں، اور خوراک گوشت ہے۔ جو آپ جنوب کی طرف آتے ہیں، لوگوں کے قد چھوٹے اور جلد سانولی ہوتی جاتی ہے، ان کی خوراک مرچوں کا سالن اور سبزیاں ہوتی ہیں، اور مزاج کے تیز، بزدل اور ذہین ہوتے جاتے ہیں۔ شمال مغربی صوبوں کا ایک مسلمان بمبئی کے مسلمان کے گھر جا کر اپنے آپ کو اجنبی پاتا ہے۔ کیوں؟ انگلستان کو دیکھیں، انہوں نے ریاست کو مذہب سے الگ کر دیا۔ کیوں؟ کہ ریاست میں ان کا کلچر ہے۔ وہ مادہ پرستی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ فے نے کہا، چارہ کیوں نہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ پرویز نے بولنا چاہا، لیکن اس کی آواز 3-4 آوازوں میں دب کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اور اس کی بیوی اکتا کر اٹھ گئے۔ عذرا نے جب دیکھا کہ بحث کوئی کرنا نہیں چاہتا، سب دھاندلی کر رہے ہیں، تو وہ بھی اٹھ کر نعیم کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد جو بحث کا ستیہ ناش ہوا اور جو غدر مچا، تو کسی کو ہوش نہ رہا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اور خوش خلقی کس بلا کا نام ہے۔ ایک دوسرے پر کن ذہنی اور مسخرے پن کے الزامات
لگانے کے بعد جو باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو کلچر سے معاشیات اور فلسفہ اور تاریخ اور آرٹ اور موسیقی اور فلمی گانے اور فلمیں اور ایکٹر ایکٹریسز اور ان کی ذاتی زندگی کے واقعات پر جا کر ختم ہوا۔ جب سپہر کی چائے کے لیے سب اکٹھے ہوئے تو باتیں کر کر کے تھک چکے تھے۔ خاموشی سے اونگتے ہوئے انہوں نے چائے ختم کی۔ پھر خالد اور عمران اٹھ کر باہر جانے کی تیاری کرنے لگے اور نجمی اور فے نامکمل تصویر کی طرف بڑھیں۔ فے تم کو گھر جانا ہو تو ہم اسی طرف جا رہے ہیں، خالد نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بھائی، شکریہ، میں بعد میں جاؤں گی، فے نے اخلاق سے جواب دیا۔ آج آپ سارا دن کے لیے روشن محل میں مدعو ہیں۔ فے نے سنی انسنی کر دی۔ دونوں لڑکے بجری کی گیلی سڑک پر گیٹ کی طرف بڑھے۔ خالد، اس فال میں ہم دارجلنگ جا رہے ہیں، نجمی نے براندے میں سے چلا کر بتایا۔ کیوں ایمی؟ اماں گولی مارو یار فال کو، عمران نے جھلا کر کہا۔ مبارک ہو، گیٹ پر ہاتھ رکھ کر خالد چلایا۔ اب کہاں چلیں؟ بلیئرڈ؟ دونوں لمبے لمبے قدم رکھتے یونیورسٹی کلب کی طرف چلے گئے۔ جب فے اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تو وہ ابھی تصویر بنا رہی تھی۔ کینوس پر کام کرتے کرتے دفعتاً اس کو پرانے جاننے پہچانے احساس تنہائی نے گھیر لیا۔ اس نے سوچا کہ صبح سے لے کر شام تک وہ اجنبی لوگوں میں گھری رہی، کہ وہ بیکار ان کے ساتھ سر کھپاتی رہی، وہ ان میں سے نہیں تھی۔ اس نے برش ایک طرف رکھ کر مشرق کی سمت دیکھا جہاں پر رات شروع ہو رہی تھی۔ پھر اس نے انتہائی مایوسی سے تصویر کو دیکھا اور اس کا جی چاہا کہ زور زور سے روئے۔ سارے دن میں اس نے محض چند لکیریں کھینچی تھیں۔ روشن محل کے تمام نوکر ایک ایک دفعہ آ کر اس کو دیکھ گئے تھے۔ وہ دیر تک لوہے کی ریلنگ پر جھکی رہی اور تنہائی اور یاس کے سائے اس کے ارد گرد پھیلتے رہے۔